شریف نبی کریم رؤوف الرحیم تاجدار انبیاء سردار انبیاء زینت الانبیاء صدر حزب کائنات نور کائنات اصل کائنات جانے جہان کائنات باعث تخلیق کائنات شب اسرا بنورا حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ کے اندر عاجزانہ ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد میرے واجب الاحترام معزز محترم قابل صد احترام عزت پاک سامعینوں ناظرین برادران اسلام میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں تمام تعریفاں عبادتاں سجدے دے لائق سے کوئی ذات ہے وہ وحدہ لا شریک کی ذات ہے سبحان اللہ درود محمود پاک محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پاک بارگاہ کے اندر برادران اسلام میں قرآن مجید فرقان حمید کے دوسرے پارے سورہ البقرہ جو ایک آیت بڑی مشہور و معلوم کی تلاوت کی سعادت حاصل کی تھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو قرآن مجید کے اندر دو خطاب میں ایک یا ایھا الناس اے لوگ جس کے اندر سارے لوگ آ جاتے ہیں مسلمان غیر مسلم مگر جب یا ایھا الذین آمنوا کیا جائے تو اس کو مراد صرف وہ لوگ نے جنہوں نے محبوب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے کلمے دی مانا اپنے گل وچ پا لی سبحان اللہ اللہ نے فرمایا اے ایمان والو یا اللہ کی حکم فرمایا ادخلوا داخل ہو جاؤ فی السلم اسلام میں کافہ پورے دن میں رات تابع بات شیطان اور شیطان کی پیروی نہ کرو ان کے قدموں پہ نہ چلو انہ لکم وہ تواڈے واسطے عدو مبین کھلا دشمن ہے اے اس آیت کا ترجمہ ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے میں اس واسطے اس آیت میں کہ واضح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس دے اوپر غور کیا جائے دوسرا ایک تو آپ احباب اور اللہ کا شکر ہے کہ کسی بڑے اچھے لوگ حسین خوبصورت سوچ و فکر دے والے ہو تو سالے کیا بھی پچھلے جمعے کے اگلے جمعے بھی تھوڑا جا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ کا ذکر پاک ہوئے اور آج 18 تاریخ اور سمجھو کہ ویسے جڑا بھی نیک عمل کرے اللہ دا پیارا ہوتا ہے محبوب ہوتا ہے اگر روئے زمین دے ہوتے جڑے مشہور تر مشہور تین محبوب ہیں نا انہاں وچوں ایک نبیاں دے وچ میرے آقا دی ذات محبوب خدا سبحان اللہ سبحان اللہ پھر دوسری ہستی اولیاء دے وچ محبوب سبحانی سبحان اللہ حضور سیدنا غوث پاک سبحان اللہ آج جس ہستی دا ورث ہو رہا انہیں دنیا کہنی محبوب الہی حضرت خواجہ خواجگان خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کوئی اللہ کا کرم ہے میں نے بڑا گنہگار جہاں اور سلاسل کی طرف خلافت اجازت اور انہوں کا فیض ہے سلسلہ چشتیہ دا بھی دوبارہ انہاں ہستیاں کو اتنا مقام و مرتبہ کی میں ملیا قرآن مجید کے اللہ تعالیٰ نے میرے پانو صاحب کو حکم فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو پورے کے پورے ادخلوا فی السلم کافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ اور برادر تابع ہو تو آدمی شیطان اور شیطان کے قدمہ دینا چلو وہ تہاڈا کھلا دشمن ہے اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن سلام اور کچھ اور لوگ جڑے پہلے یہودیت کے بہت بڑے سکالر سن یہودی علماء میں جو انہوں نے بڑا مقام ہے اور میں چند سال پہلے حضرت عبداللہ ابن سلام سے پورا جمعہ پڑھایا آپ کی سیرت ہوتے تو اس واسطے سے آج اس آیت شان نزول کے حوالے دینا رہی کہ یہودیاں نے بہت بڑے سکالر جب میرے آقا علیہ السلام نے روحی و دعا دیکھیا تو سب کچھ بھول آگے تو میرے آقا دی غلامی وچ آ گئے اچھا انہاں دے نال جڑے لوگ انہوں نے کی کیتا کہ یہودی جڑا وہ ہفتے دے دن دا بڑا احترام کرتے ہیں اسی مسلمان ہو گئے سامنے تے جمعہ فرض اذان ہو جائے دی پہلی اسی پھر بھی سوچ رہے کئی سوچ رہے ہوتے ہیں مگر تسی تو بڑے خوش نصیب ہو میرے تو پہلے آئے بیٹھے ہوتے ہو اور حدیث شریف جو سب تو پہلے جمعے والے دن جمعے واسطے جمعے دی نماز واسطے مسجد جانا اللہ تعالیٰ ان اونٹ دی قربانی کا ثواب سبحان اللہ جو سب تو اینڈ پہ آتا ہے جنہیں انہوں نے انڈا اللہ کے راستے میں صدقہ کیتا انہاں ثواب ہے
تسی خوش نصیب ہو اللہ تعالیٰ تانوں برکتاں عطا فرمائے آمین کہ انہیں لوگاں کی کیتا کہ ہفتے دا بھی احترام کرن اور اونٹ دا گوشت نہیں سی کھاندے اور اونٹنی دا دودھ نہیں سی پیندے اس طریقے دے نال ہور بھی کئی گلاں انہاں اپنی جو حدیت دیاں بھی جاری رکھیاں میرے آقا دے غلاماں نے انہاں نوں پوچھا اور تسی سرکار دا کلمہ پڑھ لیا ہے کہ ہون تے جو ہے نا جمعے والے دن جمعے کا احترام ہے اور سانوں تے سرکار نے ساری اجازتاں دتیاں کہ اونٹنی دا دودھ بھی پیو تے اونٹ دا گوشت بھی کھاؤ اور جڑیاں چیزاں جو حدیت وچ تسی لوگ حرام سمجھدے ہو حالانکہ انہاں وچ یہ چیز نہیں سی تے پھر ابراہیم علیہ السلام نے منت منی جو ایک تھوڑا جا واقعہ اس قسم کا باقی کوئی ایسا کسی قسم کا نہیں سی انہاں وچ بھی انہاں کہی گا تسی نالے ساڈے آقا دا کلمہ پڑھتے ہو تسی پڑھ لیا ہن سرکار دے غلام بن گئے ہو ہن دوسریاں چیزاں چھڑ دیو انہوں نے کہا جی نہیں جی اسی اس شریعت نوں نہیں مان رہے اسی اس نوں نہیں مان رہے انہاں صحابہ نے آقا دی بارگاہ وچ عرض کیتا کہ یا رسول اللہ اے جڑے ہون مسلمان ہوئے نے چند لوگ یہ سانوں اے سبق پڑھا رہے ہیں اس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی سنیا تیری گل تو سچ ہے کہ کچھ ادھر ادھر مگر میں تیرا رب ہو کے فلا ربے کا لا یؤمنون سنیا میں فرما دینا آرڈر جاری کر دینا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والے ادخلوا فی السلم کافہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ جب میرا محبوب آ گیا اور میرے آقا کے رسولہ کے رسول نے نا نبی اور رسول میں یہ فرق ہے کہ نبی پچھلے رسول کی شریعت کو آگے پہنچاتا ہے اور رسول جو ہے اس کو رب اپنی طور پہ علیحدہ شریعت عطا کرتا ہے اور جتنی بھی تمام شریعتیں ہیں وہ اور جو میرے آقا لے کر آئے سب کا خلاصہ میرے نبی پاک نے پیش کیا ہے اس واسطے اللہ تعالیٰ نے فوری فرما دیتا ہے اور یہودیت سب کچھ آج بھی کئی لوگ کہتے ہیں نہیں ہم مانتے تو اسلام کو ہے مگر ہم ان کی مان لیں نہیں واضح طور پر یہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر بیان فرما دیا کہ اب کوئی شریعت موسوی عیسوی کوئی نہیں چلے گی اب میرے آقا کی شریعت محمدی چلے گی سبحان اللہ اور اس طریقے سے بڑی باتیں ہیں کہ ایک صحابی جو ہے ہوا کے اندر اڑتا اڑتا ایک تورات کا ٹکڑا آیا میرے آقا کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے انہوں نے اس ٹکڑے کو اٹھایا اور پڑھنا شروع کر دیا جب میرے آقا علیہ السلام کی توجہ ہوئی نگاہ مبارک ہوئی دیکھا وہ تورات اس ٹکڑے کو پڑھ رہے یہ صحابہ کی حدیث ہے تو میرے آقا علیہ السلام کے چہرے پر ناراضگی کا اظہار ہوا قریب بیٹھے ہوئے صدیق بابکر عشق اکبر بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے فوری جو ہے فرمایا تیری ماں تینوں روے تو سرکار کا چہرہ دے لے جیسے ہی دیکھا یار سنتا کیا ہو گیا کوئی غلطی میرے سے سرکار نے فرمایا آج موسیٰ بھی ہوتے تو تورات کی تلاوت نہ کرتے میرے قرآن کی تلاوت کرتے یہاں تک انہوں نے تو اس لیے بڑا پرفتن دور آ چکا ہے لہذا جو ایسے جو ہے نا جو میں کی لفظ میں برے رسول ایسے ایسے سکالر آ رہے ہیں چینلوں پر جو ہے وہ یہودیت اور اسلام کو ختم کر کے ملا کے ایسی ایسی باتیں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں محفوظ رکھے بہرحال بات آگے سے آگے تو جن لوگوں نے پورے اسلام کے مطابق زندگی گزاری اور پھر جس ہستی کا ہم پچھلے جمعے سے ذکر کر رہے ہیں وہ تو پیدائشی ولی ہے پیدائشی ولی ہے جماندرو ولی ہے ہمارے پیٹ میں جو ولی پیدا ہوئے ہیں مگر اس کے باوجود ساری زندگی کے اندر ان کی نماز جماعت سے نہیں رہی فرائض واجبات تو بڑی اونچی بات ہے انہوں نے کبھی جو ہے مستحبات کو بھی نہیں چھوڑا ہم ان کا نام لینے والے ہیں اور میں اینڈ پہ عرض کروں گا کہ یہ خانقاہیں جو ہیں یہ اللہ سے دور کرنے والی نہیں بلکہ اللہ کے قریب کرنے والی ہیں خانقاہ ہو ٹھیک 2 نمبر نہ ہو پیر 2 نمبر نہ ہو تو پھر جو ہے خانقاہیں اللہ کی کہ عشق و محبت کا جام پلاتی ہیں یہ پکی بات ہے میں اینڈ پہ عرض کروں گا تو میرے بھائیوں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ ساری زندگی شریعت کے مطابق اور خود جو ہے وہ کبھی پیٹ بھر کے کھانا نہیں کھاتے تھے ہم تو سب کچھ ہڑپ کر جاتے پھر بھی نہ شکرے ہیں مگر جو اللہ کے ولی ہیں ان کا کردار کیا ہے کہ اکثر آپ کی زندگی جو ہے وہ روزے سے گزری اور رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت اور وہ صرف درویش جو ہے وہ بغیر علم کے نہیں بغیر علم کے درویش ہو ہی نہیں سکتا سلطان بابا فرماتے ہیں جو علم جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہو بغیر علم کے جو ہے وہ
फकीरी भी नहीं, कुछ भी नहीं है, इल्म नहीं होगा तो कुछ भी नहीं पता कर सकता। तो इसलिए जितने भी अल्लाह वालों की सीरत आप देखेंगे, जितने भी वो वक़्त के मुफ्ती भी थे, वक़्त के शेखुल हदीस भी थे, हाफिज कारी आलिम थे। बाबा फरीद के वक्त इतना बड़ा कोई और कारी नहीं था जितने बड़े बाबा फरीद कारी थे। ऐसे ही यहाँ के ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह अपने दौर के अंदर जितने बड़े ये कारी थे कि रात अशरा के वक़्त के मुफ्ती थे, ऐसा कोई और मुफ्ती नहीं था। मेरे भाइयों, हम इनकी सीरत नहीं पढ़ते। और पूछा गया हुजूर, हमने आपको कभी 20 साल का अरसा मैंने आपके साथ गुजार दिया है, मैंने कभी आपको पेट भर के खाना नहीं खाते देखा, बल्कि अमूमन देखा है कि आप खाना बिल्कुल चंद लुक में, कभी ये देखा है कि आप खाना नहीं खाते। तो आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपने फरमाया, बेटे मैं जब खाना सामने आता है ना तो फौरन ख्याल आता है कि निज़ाम तू पेट भर के खाना खाएगा, हो सकता है कि अल्लाह की मखलूक में किसी को खाना देखना भी नसीब नहीं हो। तू पेट भर के खाना खाएगा, हो सकता है सरकार की उम्मत के अंदर किसी को खाना जो है एक लुकमा भी आज नसीब ना होगा। तो तेरे से ये सवाल हो गया कि मेरी मखलूक भूखी थी और तू पेट भर के खाना खाता रहेगा, तो निज़ामुद्दीन अल्लाह की बात में जवाब क्या है? आज ऐसे ही उनके तस्वीरें मिंबर रसूल पर हो रहे, गली महलों में हो रहे, उन्होंने मेहनत और अल्लाह की से मोहब्बत की, उसके महबूब की हर अदा से प्यार किया है। और इसीलिए और फिर इस हवाले से बड़ी बातें हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु पैदाइशी वली होने के बावजूद आपने अल्लाह का इतना जिक्र किया और अपने नफ्स को मार के इतना जिक्र किया कि कई साल तक आपने खाना नहीं खाया अपने नफ्स के मुताबिक, अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, और जंगलों के अंदर पत्ते खा कर पत्थरों को चूस कर अल्लाह का जिक्र किया। कहा तेरी नहीं माननी। हम तो कहते हैं आज यार फलानी चीज से दिल बड़ा करता है, ऐसे खानी है, हमें कितना मर्जी सफर करना पड़े, मगर ये लोग दिल की नहीं, ये अल्लाह की बात को मानते थे, अल्लाह की बात को मानते थे। और जिन्होंने अल्लाह की बातों को माना और फिर यहाँ शैतान और शैतान के कदमों पर न चलना। शैतान तो बड़ा जो है मुबीन, तुम्हारा खुदा दुश्मन है। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मेरे कोल आया, पहले तो एक नाइट लेके आया, फिर मैं अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहा, मैं उनकी तरफ तवज्जो ना की थी। फिर आग लेके आ गया मेरे को, शैतान आग लेकर आ गया मेरे को, आगे उन्हें और लकड़ा कठिया करके आगे बालना शुरू कर दी थी, ये घबरा जाएगा कुछ, तो मैं अल्लाह की इबादत करता रहा। अच्छा फिर क्या हुआ, फिर एक बादल का टुकड़ा बनकर मेरे पास आ गया, वहां से बोला, क्या बोला, कहने लगा अब्दुल कादिर मैं तेरा रब बोल रहा हूं और मैं तेरे पे राजी होकर तू मेरी बड़ी बंदगी कर ली, बड़ी अल्लाह कर लेगी, तो लिहाजा अब आइंदा जो तेरी जिंदगी उसके अंदर तुझे फराइज वाजिबात की कोई जरूरत नहीं, तू ना फर्ज पड़े, कोई डर बात नहीं। आप कहते हैं मैंने फौरी पीछे देखा कि मेरे नाने हुसैन पाक को तो करबला के अंदर कुछ मुआफ नहीं हुआ, मेरे नाने हुसैन ने तो 6 माह का अली असगर देकर भी नमाज नहीं छोड़ी, हम शक्ल मुस्तफा अली अकबर देकर भी नमाज नहीं छोड़ी। फिर मैं ऐसे पीछे देखता मैंने अंबिया की सबको देखा, किसी नबी को नमाज मुआफ नहीं, और मेरे आका का अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तो फरमान है कुर्रतु ऐनी फी सलात, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। तो जो मेरे आका की आंखों की ठंडक है, अब्दुल कादिर तुझे कैसे मुआफ हो गई? मैंने ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम पढ़ा, मैंने कहा दफा हो जा तयूसा। तो वो फिर मुझे कहने लगा, ओए अब्दुल कादिर तेरू तेरे इल्म ने बचा लिया। फरमाया जालिम फिर बात करता है मुझ पर, मेरे इल्म ने नहीं, मेरे अल्लाह के फजल ने मुझे बचा लिया, मेरे अल्लाह के फजल ने मुझे बचा लिया, मेरे अल्लाह के फजल ने मुझे बचा लिया है। इससे हमें क्या पैगाम मिलता है? साढ़े ते पहले ही कुछ नहीं। और ये मैं गल एंड ते करनी सी बारल, क्योंकि मैं कोशिश होती कि ऐसी बातें जो बाद में आते तो वो फिर बड़ी अजीब हो गई, वो यार ये थे कभी पीरा दे पीर का जिक्र, कभी किसी का जिक्र, मगर इनके जिक्र से हमें पैगाम क्या मिलता है? सबसे पहले तो मेरे आका का फरमान है, फरमाया नेकों का जिक्र जो है वो गुनाहों का कफारा बन जाता है। जिक्रुल अंबिया इबादतुन व जिक्रुस सालिहीन कफारा।
انہاں دا اور کی فائدہ ہوئے بھی چنہ دا ذکر کریے کہ رب غلام معاف کر چھڑا اور بڑے فائدے ہیں. تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں جن گل میں اینڈ تے کرنی سی میں ہن کرن لگا. امام غزالی رحمت اللہ ذرا توجہ سے سنیے گا. ایک اللہ والے بڑا انہاں دا جڑا کشف دے اوتے کشف وقوع ایک ایسا علم ہے کہ چاہے 1000 سال پرانا کوئی دنیا سے بندہ فوت ہو گیا ہو آپ اس کی قبر پر بیٹھے یہ قرآن مجید سے علم ہے کہ آپ پڑھیں اور توجہ کریں کہ وہ 1000 سال پہلے فوت ہونے والے کے ساتھ آپ گفتگو کر لیتے ہیں. یا 5-6 جمعے پہلے ایک بابا آ گئے مجھے علم بابا تیرے اندر اتنی ہمت نہیں برداشت کر کہنے لگا جی دسو میں کہ میں تیرے متاثرہ اہم کتاب میں نے کہا کتاب فلاں جا کے پڑھ لو اس کے اندر یہ کشف قبور کا علم اندر باقی نہیں مڑ گیا دوبارہ. یہ ہر بندے کا جسم باڈی نہیں ہے کہ اللہ کے علم کو اور ان چیزوں کو برداشت کر سکے. اس پر غور وہ کہتے ہیں کہ امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں ذرا توجہ سے سنیے گا. کہتے ہیں کہ ایک دن اللہ کا ایک ولی جسے کشف کا بڑا علم حاصل تھا انہوں نے جب غور کیا تو شیطان سامنے آ گیا. انسانی شکل کے اندر شیطان آ گیا تو شیطان کے کاندھے پر ہاتھوں کے اندر بڑی چابیاں بڑی چابیاں فرمایا اے کی لئی پھرنا. انہیں کیا شیطان کہنے لگا یہ چابیاں کون ہیں کہ جنہیں میری طرف توجہ نہیں کرتے جڑے کبھی میری طرف رہتے نہیں جنہ کبھی گناہ نہیں کیتا یہ انہاں دیاں چابیاں نے میرے کول انہاں دیاں چابیاں میرے کول نے میں پھر انہاں دے دماغ دل نوں کیویں کھولنا. تو وہ جڑا دیکھو بہت بڑا اللہ کا ولی اور جس کو کشف کا اتنا علم وہ کہنے لگا میرے واسطے کیوں چابی رکھی. وہ شیطان کا جواب سننا. شیطان کہنے لگا تیرے غیر ورگن تو میں بغیر چابی تو چلا لینا. تیرے ورگن دی تیرے حیثیت کی میرے سامنے تو نہیں ہے. چابیاں تو بڑے بڑے اولیاء واسطے میں رکھیاں نے. تیرے یہ بندے تو بغیر میں چابی کے سٹارٹ چلا لیتا ہوں. وہ حیران ہو گئے. ادھر آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. میں اور آپ اس بول بنیوں کے اندر ہیں میرے بھائیوں. خیال کریں میں دیکھیں بٹیاں واسطے جنہ کی زندگی ترجت نہ رہی ہو جنہ نے کبھی فرائض و واجبات چھوڑے نہ اور انہاں واسطے چابیاں تیرے ورگے بغیر چابی تو میں چلا لینا. میرے بھائیوں خیال کریں ہم تو چھوٹی باتوں پر جو ہے فرائض و واجبات چھوڑ دیتے ہیں سرکار کی سنتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. ان باتوں پر غور کریں. سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ آپ نے فرمایا دفع ہو جا میرے علم نے اور سرکار غوث پاک کے اوپر دعا نہیں چل سکے. آپ نے فرمایا میرے اللہ کے فضل نے مجھے بچا دیا. دفع ہو جا. کہنے لگا عبد القادر اس مقام پر بڑے پہنچے ہوئے ولیوں کو میں نے گرام زمین پر گرا دیا. حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ عنہ قریشی ولی ہون کے باوجود کتنا اللہ تعالیٰ تو ڈر دے رہے کتنا فرائض و واجبات کی پابندی سنن دے ہوتے پابندی سنتاں دے ہوتے مستحبات دے ہوتے اسی دے 5 وقت کی نماز جواب نازل کیے تھے. تحیت الوضو تحیت المسجد پھر اگے تہجد کی نماز اشراق اوابین چاشت اس کے علاوہ ساری رات 15 سال تک حضور پیران پیر دستگیر محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لامکانی پیران پیر میرا محی الدین شیخ عبد القادر جیلانی سمت بغدادی رحمت اللہ علیہ فرماتے میں روزانہ 15 سال تک الحمدللہ مکمل کرتا اس واسطے وقت ولی کامل فرماتے میں خواب دیکھا اولیاء کی کچہری لگی ہوئی ہے اولیاء کی محفل سجی ہوئی ہے. میں ان اولیاء کے سراں میں ہوتے دستاراں دیکھیا کسی بھی سر سے ہوتے ایک دستار کسی بھی سر سے ہوتے 2 دستاراں 2 امامے مگر ایک کوئی اصلی حضور سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ دے سر انور دے اوپر 3 امامے موجود ہیں 3 امامے موجود ہیں 3 پگاں موجود ہیں.
تین پگا کہہ لگے جا کے آپ کو پوچھنا کہ تواڈے سر تے کلیاں تے تین بلیاں دے وچوں باقی کسے دے دو امامے سن دو پگڑیاں سن کسے دے سر تے ایک سی آپ دی بارگاہ وچ اجے گل نہیں کی آپ نے خود ہی فرمایا جو خواب ویکھیا سی او میں خواب دے اس دی تعبیر بھی دس دینا حضور پیرانے پیر فرما آپ نے فرمایا کہ پوچھنا چاہنے تو خواب وچ ویکھیا اولیاء دی محفل سجی ہوئی ہے کسے دے سر تے ایک امامہ کسے دے سر تے دو امامے کسے دے ایک کوئی ہستی جس دے سر تے تین امامے نے فرمایا اس کا جواب اس کی تعبیر جس دے سر تے ایک امامہ سی ایک پگڑی سی وہ شریعت کی پگڑی سی جس دے سر تے دو پگڑیاں سن اس نے اپنے ایک شریعت سے دوسری طریقت کی پگڑی سی فرمایا میرے سر تے تین پگڑیاں ویکھیا ہاں حضور تین ویکھیا فرمایا رب العالمین نے مینوں ایک شریعت کی دوسری طریقت کی تیسری اولیاء کے اندر فضیلت کی پگڑی لگا آپ بھی رکاب پکڑنے والا پہلے بزرگ جس ویلے سوار ہوندے گا کسی بڑے بندے نے تے کوئی بندے خاص ایسے ہوندے سن جڑے انہاں نوں سواری دے سوار کرتے سن آپ بھی رکاب کا پکڑنے والا ایک دن کہنے لگا حضور میں تو پاڑے قدمہ وچ رہنا تے اج تبلیغی نے بھی تانے مارے نے تے گھر بچیاں نے بھی کہنا چنگا پیراں دے پیر کول رہنا اسی پوچھے بھوکے مار گیا کوئی رج کے کھا پی نہیں سکدے فرمایا جاؤ لنگر دے وچوں بعد نے 10 کلو لکھیا بعد نے 5 کلو لکھیا آپ نے گندم دیتی فرمایا جا لے جا تے ایسے برتن دے وچ پانا جس دے دو منہ ہون اتوں دی پا دے تے تھلیو جڑا نا اجے بھی پنڈاں دے جڑے لوگ نے پڑھولے گھر پہ ہوندے نے تو وڈا سارا منہ ہوندا ہوندا سی دے پا دیندا تھلیو جنی ضرورت ہے تھوڑی تھوڑی کٹ دے رہا ہے پڑھولے ہے نا وہ بچے میرے بعد وچ پوچھدے نے تسی پنجابی دا لفظ بولیا سی تے مانا کی کردا ہے میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے کہ جب میں بھلے ماں بولی زبان پنجابی دینا بچے کو نہیں پتا چلو کسے بہانے میرے پنجاب کے سرزمین کے بابا بلے شاہ بابا فرید سلطان باہو اور ایک میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ بڑے بڑے بزرگاں کی زبان پنجابی زبان ہے کسے بہانے کچھ نہ کچھ پنجابی یاد رہ جائے گا پڑھولے کے اندر فرمایا جا کے پڑھولے کے اندر پالو تے اتوں کھول کے نہیں دیکھنا کہ بچ کتنے رہ گئے تے تسی استعمال کرتے رہنا اللہ تعالیٰ بڑی برکت پاوے وہ بھی 7 8 10 سال گزر گئے تے عورتاں نے پھر اپنے ذہن ہوندے نہ کہنے لگے 3 ٹائم کھانا بھی پکدا ہے مہمان بھی آندے رہے ہر قسم کی دنیا روزانہ اسی پکاندے رہے ہیں دیکھیے تے صحیح کنے رہ گئے اور جدوں ویکھیا تے اونے دے اونے پے تے اپنے میاں نوں کہنے لگی وہ میں آج ویکھے نہیں تو کٹی کوئی نہیں اتنے سالاں تو اسی آپ بھی کھاندے پے مہماناں نوں بھی کھواندے پے 3 ٹائم رج رج کے کھاندے پے تو جنے پیراں نے پیر غوث پاک نے دتے سن کوئی نہیں موجود فرمایا جا اللہ دی بندگی انہاں فرمایا سی تو چوکے ٹکنا نہیں ویکھنا تسی استعمال کرتے رہنا اللہ برکت پاوے گا وہ جدوں ویکھیا نا تو تیسرے دن ختم اللہ اکبر اللہ اکبر میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا توکل اللہ پر کیجئے اور سلطان العارفین نے اس جگہ کی منظر کشی بشی بیانی کیجئے اور ان دے غور کرو قرآن و حدیث کا سارا ترجمہ آپ کی بارگاہ میں چلو آئے حضور میری بیوی نے پرسوں دیکھیا انہیں دانے سنجھ نے تسی عطا کیتے مگر آج ختم ہو گئے فرمایا تسی اگر ڈھکنا اٹھا کے ڈھکنا کھول کر نہ دیتے جیسے میرے العالمین نے پہلے برکت پائی سی اللہ پہ توکل کرتے ساری زندگی کھاندے رہتے کبھی نہیں سی مکنے تسی پھر اپنے دنیا بھی اسباب کھڑ لگ پہ سلطان بادشاہ فرما دینا چھوڑ بچوں
زیرا روز روزی اوے اٹھی کھان ہمیشہ وہ نہیں کرتے ذخیرہ مولا رزقی پہنچاوے میرا کامل ذخیرہ نہیں کیتا او بندیا دیکھ میرے رب دی قدرت اگر انہوں نے دل سکتا تجھے محبوبہ امتی اسی کدی سوچے نہیں اللہ اکبر میرے بھائی پیران پیر دستگی شہنشاہ مدبہات رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فقطہا بن بادشاہ آبی مارگا بچایا حضور میں بڑھیا آبیاں کرامات لیکن آپ کی شان کا منکر نہیں میں آپ کی شان کو ماننا مگر میں چاہنا آج کوئی کرامت مخاؤ آج کوئی کرامت مخاؤ بادشاہ وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹھے فرمایا کی چاہنا ہے حضور عراق کے اندر کتے موسم نہیں سیب دا کوئی موسم نہیں کہ سیب کھان سے دل کرتا آپ نے یہ ہاتھ کیتا چلے کیتا کہ دو سیب آپ کے ہاتھ دو سیب آپ میں الگ کھا ایک وہ بادشاہ کھان لگا ایک آپ نے جڑا آپ نے جنہوں ٹکڑے کیتا کھان واسطے ان کے بچوں خوشبوان دے ہلے آن لگا جڑا بادشاہ نے ان توڑیا ان چیریا کھان لگا تو بچوں کیرے نکلے کہا حضور یہ کیا فرمایا اللہ کا رزق تو ٹھیک تھا مگر جب ظالم بادشاہ کا ہاتھ لگے تو یہی حالت ہوتی ہے پیران پیر دستگیر میں وقت کے حاکم کو بھی چھوڑا اللہ کا ولی وہی ہوتا ہے وہ جو کسی کی پرواہ نہیں کرتا وہ اگر پرواہ کرتا ہے اللہ اس کے محبوب کی پرواہ کرتا ہے اسے کسی بادشاہ کی پرواہ نہیں ہوتی یہ تھے بڑے بڑے مولوی کے پیر علاقے کے چوکری کے پیاں کے بڑے بڑے لوگوں کے سامنے لے کے جاتے بادشاہوں کے سامنے لے کے جاتے مگر جو اللہ اس کے محبوب سے وفا کرتا ہے وہ پھر اسی اصول کو سامنے رکھتا ہے اگر میں دنیا داری کے لیے بک گیا تو میں قبر میں منہ نبی پاک کے سامنے کیا لے کے جاؤں اور پھر دنیا دیکھتی ہے پھر اللہ انہیں عزتیں عطا کرتا ہے بڑے بڑے بادشاہوں نے اتنے جنازے نہیں ہوئے جتنا بڑا جنازہ شیخ الحدیث خادم حسین رضوی کا جنازہ ہے انہوں نے اللہ اس کے رسول سے وفا کی ہے پھر دنیا ان سے وفا کرتی ہے اسی لئے دنیا کے اندر ہر وقت کمپرومائز کے چکر میں رہتے ہیں اور میرے بھائیوں یہ وہ ہستیاں ہیں مولانا اشرف علی تھانوی ذرا خیال کریں جنہاں نے آج تم لوگوں کو سادے لوگوں کو پکڑو چھڑو جن پیرانے پیر غوث پاک کی کوئی چیز مگر دیکھیں ادھر میرے پاس قرآن و حدیث کے بڑے دلائل ہیں مگر یہ ان کی کتاب کے اندر لکھا میرے پاس 3-4 کتابیں ان کے اندر یہ حوالہ موجود ہے میں نے جو اپنی کتاب لکھی اس کے اندر بھی میں نے یہ حوالہ لکھا ہے کہ اگر غوث پاک کی اتنی بڑی عظمت کے مالک ہے غوث پاک کو اپنی اتنی طاقت دی ہے تو پھر صحابہ اہل بیت طہار اور میرے آقا علیہ السلام کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا سرکار کے والدین کا میرے آقا کے صدقے سے کیا مقام و مرتبہ ہوگا وہ کہتے ہیں میرے پیر صاحب فوت ہو گئے میں کی دیکھیا ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں واقعہ لمبا ہے صرف میں یہاں مقصد عرض کرنا چاہتا ہوں لکھتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا ایک جگہ پہ دوسرے والے سے لکھتے ہیں کہ میرے سامنے سارا منظر آ گیا کہ میرا پیر قبر میں گیا حاجی عبداللہ صاحب کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ان کی قبر کے اندر کعبے والی سائڈ پر ان کے چہرے کی حسیب جب دفنانے میں بدل کا چہرہ کعبے کی طرف کرنے ہیں نا تو کہتے ہیں کعبے کی طرف ان کی قبر کے اندر پتہ کیا لکھا ہوا ہے سکے دربارے کی لاش ہو